صدر علی وقار، آپ احتیاط کیجئے، میں روزے سے ہوں۔ ارے میں آپ کو نہیں کہہ رہی، یہ تو ایک ایسا جملہ ہے جو رمضان کے دنوں میں یہاں بیٹھے تمام منصفین، مقررین، حاضرین، ناظرین، فاضلین، عالمین، منصفین اور تمام تر مسلمین کا تکیہ کلام بن جاتا ہے علی وقار۔ اور یہ جملہ صرف فقط ایک جملہ نہیں، یہ تو ایک آپ کے احساسات اور آپ کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہے، اور آخر میں آپ کو ایک ایسے روزے دار کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے جو پہلے سے ہی ہاتھ میں بم لیے اس چیز کا منتظر رہتے ہیں کہ کب آپ ان کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھیں اور وہ یہ جملہ آپ کے منہ پہ رسیدہ کریں کہ احتیاط کیجئے، میں روزے سے ہوں، ایسے جیسے روزہ رکھ کر ہم پر کوئی احسان کرتے ہوں۔ اب کل کا ذکر کرتی چلوں تو کل میں اپنی اماں کے ہمراہ شیطانوں کی اماجگاہ گئی، میرا مطلب بازار گئی، تو وہاں ایک اخروٹ دماغ پٹھان اور ایک پھپھو جیسی شیطان کے بیچ میں کچھ بحث و تکرار جاری تھی، اور کچھ ایسی ہی آواز آ رہی تھی کہ او باجی تم ہمارا دماغ خراب نہ کرو، ہم روزے سے ہے اور یہ تم کو 10,000 کا جوڑا 500 میں چاہیے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ پھر کیا خالہ کا وہی خالص اردو میں کراچی سٹائل دبنگ سا جواب کہ ہائے اللہ تم ہی کون سا کافر ہوں، میں بھی روزے سے ہوں، تم ہی تھوڑا احتیاط کر لو، پیسوں میں صرف 19-20 کا تو فرق ہے۔ علی وقار آپ ہی بتائیے کیا 10,000 اور 500 میں 19-20 کا فرق تھا؟ خیر آگے بڑھتی چلوں تو علی وقار میں ہمیشہ سے ایک بہت ہی معصومانہ، ہمدردانہ، دیوانہ، نادانہ، فرزانہ، رخسانہ، بالآخر کو ایک طالب علم ہوں جو روزانہ اپنے اساتذہ کے پیار کی چکی میں پستی رہتی ہے، پر یہ چکی رمضانوں میں کچھ زیادہ ہی باریکی سے پیسنے لگتی ہے۔ اب جیسے آج صبح کا ذکر کروں تو آج صبح کا آغاز مس مہتاب کی نوکیلی آواز، ان کا تیر جیسا انداز جسے سن کے کر گئی میری روح پرواز کی ہدیہ، بیٹا کچھ تو کرو لحاظ، میں روزے سے ہوں۔ علی وقار صرف یہی نہیں، رمضان کے دنوں میں تو ہمارے گھر کا ماحول بھی کسی بگ باس شو سے کم نہیں ہوتا۔ وہ امی کی منہ چومنے والی چپل، بہنوں کا پسینے سے برا حال، ابا کا چہرہ دھوپ سے لال، بھائی بھوک سے بحال، اور ان سب کی زرد میں بیچاری ہدیہ برسگال جس کے کانوں کے پھٹتے یہی سن کے پھٹتے رہتے ہیں کہ ارے کم بخت کچھ تو احتیاط کر، میں روزے سے ہوں۔ علی وقار صرف یہی نہیں، اگر روزے داروں میں کھانے والوں کی بات کروں تو ان کی بھی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جو کچھ کھاتے نہیں، بس خود کو اونٹ سمجھ کے اپنے کوہان میں پانی جمع کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اتنا کھاتے ہیں کہ کھاتے کھاتے اپنی بہنوں کی جائیداد دکھا جاتے ہیں۔ ویسے اقسام تیسری بھی ہے جنہیں کھانے میں ملک پسند ہوتا ہے، پر میں ان کا نام نہیں لوں گی کیونکہ مجھے واپسی اپنے گھر جانا ہے۔ علی وقار اب دوسروں پہ تنقید کرنے کے بجائے اگر میں اپنی بات کروں تو روزے میں میرا خود کا غصہ بھی سورج کی طرح سوا نیزے پہ رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی الٹا سوال کرے اور میں اسے یہ کہہ دوں کہ بہتی ہوئی ہوا کا رخ موڑ دوں، بہتی ہوئی ہوا کا رخ موڑ دوں، جی چاہتا ہے کہ تیرا منہ توڑ دوں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔